وبار موقر علماء کرام، جملہ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمد للہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم امن تذکر جیران بذی سلمی مزجتدم عن جرام مقلة بدمی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم پہ احمد کا حسایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ، پیر پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک، ایک نظر داری برحال ماں پریشاں غوث پاک، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، ندانم جز تو ماوائے ندارم جز تو مل جائے، توی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ، شاہا بے کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ، رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر، شاہا بحر عظیم خانم اغثنی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے اس ٹھنڈے ماحول میں جلدی سے کچھ باتیں بیان کر کے محفل کو صلاۃ و سلام تک لے جاؤں۔ اس سے پہلے اپنی ایمانی گرمی کو بڑھانے کے لیے، اپنی سستی کو بھگانے کے لیے، اپنے عشق رسالت کو بڑھانے کے لیے، اپنی نیند کو دور کر کے بیداری لانے کے لیے، اپنے رسول اپنے محبوب کی بارگاہ میں اٹینڈنس لگانے کے لیے
جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و ملجانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے. فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے. جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. حیدر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا، دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا. حیدر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا، دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا. اللہ رب العزت کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی محفل میں بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے آخرت کا توشہ ہے. اور ایسے سفر کا یہ زیادہ راہ ہے جس سفر میں ہمیں اور آپ کو سوائے اعمال کے اور کچھ میسر آنے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت کی یہ توفیق ہے کہ ہم اور آپ اس خوشی کے موقع پر شکرانے کے طور پر اس محفل کو سجائے بیٹھے ہیں کہ قدرت نے اپنے فضل و کرم سے باغ میں ایک ایسا پھول عطا کیا کہ آنے والے ایام میں جس کی خوشبو سے پورا خاندان مہکے گا. ہر بندہ احسان کرنے والے کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے مگر جس کو توفیق ہوتی ہے وہی شکرانے کی محفل رکھ پاتا ہے، وہی صحیح معنوں میں شکر ادا کر پاتا ہے. ہمارے معاشرے میں تو شادی کے موقع پر اگر کوئی پلیٹ بھی دھو لے تو ہم اس کو بھی تھینک یو دھنیہ واد کہہ لیتے ہیں. خوشی کے موقع پر یا پریشانی کے عالم میں کوئی بھی ہمارے کام آ جائے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. حالانکہ کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی تو صرف بہانہ ہے، سب خدا دیتا ہے. بندہ اگر اپنے رب کی ذات پر توکل کرنا سیکھ لے. علماء کرام تشریف فرمائیں، بڑا بہترین علمی خطاب آپ نے مجھ سے پہلے حضرت مولانا محمد عدنان صاحب اشفاقی سے سنا. انہی کے پاس میں مفتی نعیم اشفاقی صاحب تشریف فرما ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرتا ہے، جو بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر یا ابن عمر اس حدیث پاک کے راوی ہیں. فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ جو شخص اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اسے ایسے رزق عطا فرماتا ہے جیسے وہ پرندوں کو رزق دیا کرتا ہے. اور پرندوں کا انداز حدیث شریف میں یوں بتایا کہ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے جاتے ہیں اور شام کو اپنے گھروں میں پیٹ بھر کے آتے ہیں. لیکن جناب وہ کس چیز کی تلاش میں جاتے ہیں؟ ان کا تو کہیں ٹھیکہ نہیں چل رہا ہوتا ہے، ان کا تو کہیں کام نہیں چل رہا ہوتا ہے،
انہوں نے تو کہیں جناب والا کسی سے آنے جانے کا وعدہ کیا ہوا نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے تو کوئی فیکٹری نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے تو کسی طریقے سے سائیکل چلا کے یا کار چلا کے پیسہ کمانا نہیں ہوتا ہے، وہ جاتے کس انداز میں ہیں؟ بس اسی یقین پر جاتے ہیں جس نے پیدا کیا ہے وہ ہمیں کھلائے گا، بس اس یقین کے ساتھ جب وہ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے پیٹوں کو بھرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انسان حرکت کرنا چھوڑ دے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ انسان ضرورت سے زیادہ حرکت کرنا چھوڑ دے، بندہ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرنا بھی سیکھے۔ ہم خود ہی راہیں ہموار کر کے خود ہی رزلٹ نکالتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہوں گا کہ کچھ کام اللہ رسول کے لیے بھی چھوڑ دیا کرو کہ جناب ہماری حد یہاں تک ہے، گھر سے نکل کر فیکٹری جا کر محنت کر لینا ہمارا کام ہے، اور ہمارے مقدر کی روزی ہم تک پہنچانا یہ قدرت کا کام ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، امیدیں جب ضرورت سے زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں، تمنائیں جب ضرورت سے زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں، لوگوں کے خواب جب آسمان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو پھر لوگوں کے قدم بہکتے ہیں۔ جب آدمی کو چاہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ مال تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، حلال آئے تو حلال، ورنہ پھر وہ حرام کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ حالات تو یہی ہے نا، ہم اور آپ اگر اپنے خواب کو زیادہ اونچا لے کر جائیں کہ ہمارے پاس بھی 32 لاکھ کا مالا ہونا چاہیے، ہمارے پاس بھی 32 لاکھ کی کار ہونی چاہیے، ہمارے پاس بھی جناب والا 2-4 گھر ہونے چاہیے، 3-4 پلاٹ ہمارے پاس ہونے چاہیے، جب اس طریقے کے خیالات آتے ہیں تب بندہ پیسہ زیادہ کمانے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ جناب والا صدیق اکبر کسی کروڑپتی ذات کا نام نہیں ہے، مگر آج بڑے سے بڑا کروڑپتی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ صدیق کی صداقت کی گواہی نہ دے دے۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وفاداری کا وہ معیار صدیق اکبر کو بخشا گیا ہے کہ جناب والا مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہر باوفا امتی سیدنا صدیق اکبر کے کردار کو سلامی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے تو صدیق کا نام لے لیا، مگر بتانا صرف اتنا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آپ نے نام سنا، نام عبد الرحمن بن سخر ہے، ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہے، ایک ایسے غریب صحابی جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ایک ایسے صحابی جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، یہ کوئی عرب پتی آدمی کا نام ابو ہریرہ نہیں ہے، ہاں مگر چیز کیا ہے ان کے پاس؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ حضور سے وفا ہے، حضور کی غلامی ہے۔ حسن کی بات چل رہی تھی نا، ابھی مجھ سے پیشتر حسن کی بات چل رہی، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ محبوب کا حسن کیسا تھا، تو تعبیر دیکھیں عاشق کی، کہتے میرے محبوب جب مسکراتے تھے نا، سنو ہمارے حضور علیہ السلام کیسے، جب حضور مسکراتے تھے تو دانتوں سے اتنا نور نکلتا تھا کہ سامنے کی دیوار روشن ہو جایا کرتی تھی۔ جس کے دانتوں میں اتنا نور ہے اس کے رخسار کو والضحیٰ کہا گیا ہے۔ ہاں حضرت علامہ جامی نے اپنی کتاب 12 امام میں لکھا ہے، مولا حسین کی نورانیت کا عالم یہ تھا، علی کا بیٹا، زہرا کا جایا، ہم سب کا مولا، تاجدار کربلا، تاجدار کربلا، امام شہداء کربلا، ہاں سید الشہداء، شہزادہ گلگو قبا، سرکار بطول کا جانشین، حضرت زہرا کی آنکھوں کا تارا، حضرت امام حسن کی آنکھوں کا نور، مولا علی کی مقام و منزلت کا جانشین، رسول محتشم کے دین کی پناہ، حضرت سرکار مولا حسین، بلر سے دیگر غریب نواز کا دادا، علاء الدین صابر کلیری کا دادا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا دادا، تمام حسینی سیدوں کے آقا اور تمام مسلمانوں، باوفا مسلمانوں کی جان حضرت امام حسین، ان کے چہرے کی نورانیت کے بارے میں علامہ جامی لکھتے ہیں کہ اگر اندھیری گلی میں حسین جاتے تھے تو ان کی گال سے اتنا نور نکلتا کہ اندھیری گلی میں روشن ہو جایا کرتا۔ چاہے تو
تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سردار کا علم کیا ہوگا؟ غوث اعظم کی 18 سال کی جوانی کی جولانیوں کو دیکھ کر لوگ ڈاکو نور عبد القادر کو دیکھ کر کہتے ہیں سارا قافلہ اپنی جگہ ہے، مگر اس 18 سال کے جوان کا نور ہی کچھ الگ نظر آتا ہے۔ یہ جلوہ مولا حسن کی کرامت رہی ہوگی کہ لوگوں نے شہنشاہ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ میں حسن مصطفیٰ کو بیان نہیں کروں گا، ہاں حضور کا حسن تو بس حضور کا حسن ہے۔ حسن یوسف کو بھی دیا گیا، ہاں مگر حضور نے فرمایا یوسف حسین ہے، میں ملی ہوں۔ ہاں اب ملی کی تفسیر کبھی آپ مفتی نعیم صاحب سے پوچھئے گا تو یہ بتائیں گے، لیکن اتنا بتاتا ہوں، ایک بندہ ایسا کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر دل اس کی طرف مائل ہو اور نگاہوں میں بھی وہ اچھا نظر آئے، گورا ہونا حسین ہونا اپنی جگہ ہے، مگر چہرے کی کشش ہونا اپنی جگہ ہے، جس کو ہم اپنے جملوں میں کہتے ہیں کہ یار اس کے چہرے پر نمکینیت بہت ہے، ہاں یہ اردو میں کہا جاتا ہے، اسی کو عربی میں ملی کہا جاتا ہے۔ یہ کب کہا حضور نے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے سوال پر کہا تھا، جب حضرت عائشہ نے کہا تھا یوسف تو بڑے حسین ہیں تو آپ کا پھر کیا مقام؟ کا یوسف حسین صحیح مگر میں ملی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا کہا؟ عائشہ صدیقہ پھر کہنے لگی بات تو صحیح ہے، یوسف کے حسن کو جس نے دیکھا تھا اس نے انگلیاں کاٹی ہیں، میرے محبوب کے حسن کو دیکھ لیتے تو لوگ اپنے سروں کو کاٹ کے بارگاہ رسالت میں رکھ دیتے۔ عاشق تڑپ کے کہنے لگا ہاں ہاں حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یوسف کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے ان کنٹرول ہو کر انگلیاں کاٹ لی تھی، مصطفیٰ کے حسن کو دیکھتے دیکھتے لوگ فل کنٹرول میں ہونے کے باوجود بھی گردن کٹا دیتے ہیں، اس لیے کہ جناب والا، اس لیے کہ قبر میں پہنچا تو حضور ہے، حشر میں تو حضور ہے، پل صراط پر حضور ہے، میزان پر حضور ہے، جنت میں حضور، ہاں ہاں سارے محشر کا دولہا کون؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حضور کا حسن تو بس حضور کا حسن ہے، جاہلوں نے بھی دیکھا تو جناب والا اپنا دل نکال کے قدموں میں رکھ دیا، جنہوں نے جانا جانا نہیں جانا نہیں جانا۔ خیر بات اتنی ہے، بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشی گئی کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت پر ایمان رکھ کر یہاں اپنے آخرت کا توشہ جمع کرنے کے لیے بیٹھے۔ خوشی کی جب گھڑی آئے تو اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے، ہے نا؟ اور قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے، ہاں اور اگر شکر نہیں کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس بات پر بھی شکر کہ ہم دنیاوی محفل میں نہیں بیٹھے، اب تک بیٹھے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیٹھے ہیں۔ مجھے معلوم ہے آپ بہت جلدی سو جاتے ہیں، مگر مجھ سے زیادہ آپ کے کندھوں پر بیٹھنے والے فرشتوں کو معلوم ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ وہ آج اس وقت خوش ہوں گے کہ جناب اس بندے مومن کے کھاتے میں جو پونجی جمع کی جا رہی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ پھر جناب مودی جی کو جوش آئے تو بدل ڈالیں، پھر جناب کوئی ساری پچھلے والی کرنسی برباد ہو جائے، وہ نہیں ہے، یہ تو اعمال نامہ ہے جناب۔ یہاں بھی کام، یہ ایسی کرنسی ہے جو دنیا میں بھی چلتی ہے، آنکھ بند ہونے کے بعد بھی چلتی ہے، اور جناب حشر میں جب اٹھیں گے تب بھی اس کی ویلیڈیٹی ختم نہیں ہوگی، تب بھی یہ چلتی رہے گی، یہ ایمان کی کرنسی ہے۔ تو بات کو میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا کے ختم کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھا آپ نے، ایک بار اور سنا دیں درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم الغوث العظم الجیلانی۔ تو بات درود شریف کی آئی، سبحان اللہ۔ ایک بات سنا دوں آپ کو، ہمارے کچھ بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرمائیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم اور آپ ضرورت سے زیادہ باتیں کرتے ہیں، ہاں ضرورت سے زیادہ وہ باتیں نہیں دین کی، نہیں دین کی باتیں ضرورت سے زیادہ ہوتی نہیں۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد،
ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم تلاش کرو. باتیں کیا پنچایتیں ہم زیادہ کرتے ہیں, باتوں کو میں تھوڑا بدل دوں نا تاکہ آپ کو سمجھ میں جلدی آ جائے. ضرورت سے زیادہ پنچایتیاں کرنے. درود شریف میں نے سنا تو مجھے یہ روایت یاد آئی, سنا دوں, آپ کی اجازت ہے؟ ناراض تو نہیں ہوں گے آپ؟ اچھا کوئی بات نہیں, سنا دیتا ہوں. ایک بار اور درود شریف سنا دیں تو سنا دیتا ہوں. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ سرمدن دائما ابدا علیک یا رسول اللہ. ایک بندے کا انتقال ہوا. جب وہ قبر میں پہنچا نا تو کمال یہ ہوا کہ سوال کیا نا فرشتے نے, تیرا رب کون ہے؟ تو اس کو جواب دینے میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی. یہ بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے, یہ دھیان رکھنا آپ. ہاں ہم بہت آسان سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی کا انتقال ہو گیا اس کو دفنا کے آگے. نہیں, اگر وہ پلٹ کے آ سکتا نا تو بتاتا, تو ہم جانتے کہ معاملہ کیا ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم خلیل کی طرف قول منسوب ہے, یا امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ملک الموت کو خواب میں بھی دیکھ لینا تو اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. موت کا فرشتہ جو روح نکالنے آتا ہے, ہمیں بہت آسان سا لگتا ہے. آپ کو معلوم فرشتہ نام آتا ہے تو ہمارے تصور میں خوبصورت چہرے آنے لگتے ہیں, مگر علماء سے پوچھیں جو فرشتے سوال کرنے آئیں گے نا وہ انتہائی ڈراؤنی شکل کے ہوں گے اور ان کے دانت لمبے لمبے ہوں گے. اور معلوم آپ کو کہ وہ اپنے دانتوں سے قبر کی دیوار کو چیرتے ہوئے آئیں گے. انہیں کسی پھاوڑے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ان کے دانت اتنے نوکیلے ہوں گے. اور وہ قبر کی دیوار کو اپنے دانت سے چیرتے ہوئے آ کے ڈانٹتے ہوئے پوچھیں گے, بول تیرا رب کون ہے؟ کون سہارا دینے والا ہے؟ کون وہاں آسرا ہے؟ تو ایسی کیفیت ہوئی جب بندے میں نا تو وہ ڈر گیا اور اس کی زبان سے جواب نہیں نکل رہا. تو اس کی زبان سے بے قراری یہ نکلا, کیا میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا؟ میری زبان سے آواز کیوں نہیں نکل رہی اور میں جواب کیوں نہیں دے پا رہا ہوں؟ مگر جواب اس کی زبان پہ نہیں آ رہا. اچانک ایک خوبصورت شکل و صورت کا مالک تشریف آور ہوا اور جیسے ہی خوبصورت چہرے والی ذات آگے بڑھی تو اس کو جواب دینے میں بڑی آسانی ہوگی. اس نے جواب دے دیا. فرشتے نے پوچھا, مر رب کا, تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا, ربی اللہ, میرا رب میرا اللہ ہے. ٹھیک ہے, بات سوال جواب مکمل ہو گئے. مگر اس خوبصورت سے چہرے والے سے اس بندے نے پوچھا, تو ہے کون اور مجھے یہ تکلیف کیوں ہوئی؟ تو اس آنے والے نے جواب دیا کہ تو ضرورت سے زیادہ پنچایتیاں کرتا تھا, غیر ضروری باتیں زیادہ کرتا تھا, اس لیے اس وقت تیری زبان سے ضروری جواب نہیں نکل رہا تھا. تو پھر تو کون ہے؟ کہا, میں تیرا وہ درود شریف ہوں جو تو مصطفیٰ پر پڑھا کرتا. جب درود آ جائے تو کام بن جاتا ہے, خود حضور آ جائے تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ فرشتوں کو بھی جناب والا فخر ہوگا کہ ہم اس کا امتحان لینے آئے ہیں. جناب ان کے لیے تو خود مصطفیٰ مدینے سے آئے ہیں. عاشق کہتا ہے نا, شریف صاحب نے جمعے میں ہماری مسجد میں پڑھا تھا, تڑپا دے ان کے قدموں میں, تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. ہم نے موت کی سختی بھی برداشت اس انداز میں کی ہے کہ قبر میں پہنچے تو دیکھا آپ ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے رہا کرو. یہ بات میرے ذہن میں درود شریف کے حوالے سے آئی تو میں نے بتا دیا. اور دوسری بات, کچھ بڑی عمر کے لوگوں کے چہرے دیکھے تو میں نے بتا دیا. بات سخت لگے تو مجھے معاف کیجئے گا, مگر میرا کام جناب والا, ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم آپ کو آئینہ دکھانے کی کوشش کریں تاکہ ہم اور آپ اپنی زندگی کی قدورتوں کو نکال کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک طریقے پر آ جائیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں, درود پاک پڑھ رہے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے کام کر رہے ہیں. حضرت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی محفل ایک شکرانے کے موقع پر سجا کے رکھی ہے. کائنات میں جس کو جو نعمت ملتی ہے, چاہے وہ اولاد ہو, چاہے نوکری ہو, چاہے جناب والا نیک بیوی ہو, جس کو جو کچھ ملتا ہے, لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. کس سے ملا؟
حضور سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم کائنات میں جو کچھ ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، جو کچھ ہمیں میسر آ رہا ہے، یہ سب حضور کا صدقہ ہے۔ عذاب نہیں آیا، پریشان نہیں ہو رہے ہیں، یہ سب حضور کا صدقہ ہے۔ اسی لیے اپنے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام سے تعلق مضبوط کیجیے، مگر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نمازوں کی پابندی کیجیے۔ بہت مبارکبادی کہ آپ نے مسجد بڑی خوبصورت بنائی، بڑی عالیشان بنائی، بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کام چل رہا ہے، خوب محنت کریں، اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ جب بندہ اللہ کے گھر کو بنانے کی باتیں کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر کو سنوار دیتا ہے۔ مگر جناب مسجدوں کی جو زینت ہے وہ 1 لاکھ کے جھومر سے نہیں ہے۔ مسجد کے اندر اگر مکرانے کا پتھر لگا ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب سے حسین اور سب سے سجی ہوئی مسجد وہ ہے جس میں پتھر سب سے خوبصورت لگے ہوں، نہیں، بلکہ مسجدوں کی زینت تو نمازی سے ہے نا بھائی۔ اس لیے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کیا کریں، ٹھیک ہے نا، نمازوں کی پابندی کریں، رکھ دو بابو، نمازوں کی پابندی کریں، اپنی غلطیوں سے توبہ کرتے رہا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ حضرت سلطان غریب نواز نے فرمایا مومن کون ہے؟ غریب نواز سرکار فرماتے ہیں جو نیکیوں پر نیکیاں کرتا رہے۔ کیا کرے؟ بولو نا، نیکیوں پر نیکیاں کرتا رہے اور اس بات سے ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں اللہ نے میری اس نیکی کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ یوں نہیں سینہ چوڑا کر کے کہے میں وقت کا علامت الدہر ہوں، مجھ سے زیادہ عبادت کی کوئی نیکی نہیں۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ بندہ کسی بھی لیول پر پہنچ جائے، خدا کا خوف اس کے دل سے نہیں نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے، خدا کا خوف اس کے دل سے نہیں نکلنا چاہیے۔ یہی بندے کا لیول، یہی بندے کے تقوی کا معیار ہونا چاہیے۔ آپ اللہ والوں کی زندگی پڑھیں، میں قصے سنانے کا موڈ اس وقت نہیں رکھتا ہوں، ورنہ میں آپ کو بتاتا سرکار جنید بغدادی کا تقوی کیا ہے، حضرت سرکار بایزید بستامی کا تقوی کیا، خواجہ حسن بصری کا تقوی کیا، حضرت سرکار حبیب اجمی کا تقوی کیا، فضیل ابن عیاض کا تقوی کیا، حضرت سرکار خواجہ ممشاد دینوری کا تقوی کیا، حضرت حاجی شریف زندنی کا تقوی کیا، حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی کا تقوی کیا، حضرت سرکار خواجہ عثمان ہارونی کا تقوی کیا، حضور غریب نواز کا تقوی کیسا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا معاملہ کیا، حضرت سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا تقوی کیا، علاء الدین صابر کلیر کا تقوی کیا۔ یہ سب ان لوگوں کے نام ہیں جن لوگوں نے دنیا کو چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے، ہے نا۔ اپنی ان کے پاس کیا خواہشیں نہیں تھیں، ان کے پاس چاہتیں نہیں تھیں، ان تمام چاہتوں کو کس کی چاہت پر قربان کیا؟ حضور کی چاہت پر، حضور کی چاہت پر اپنی تمام تمناؤں کو قربان کرتے چلے گئے۔ ان اللہ والوں کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ ہم دنیا کمانے کے چکر میں نہ رہیں، پھر کدھر جائیں؟ آخرت کو کمانے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے سے گزرے، سنا دوں واقعہ؟ سو تو نہیں رہے آپ؟ اچھا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا علی، ہاں ماشاءاللہ جگ رہے۔ تو میں بات کو تیزی کے ساتھ ختم کرنے کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں، معاملہ یہ ہوا ایک بندے کو جو ہے نا ساتھ رکھا ہے، 3 روٹی سامنے رکھی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اور ساتھی نے مل کے 2 کھا لی اور 1 روٹی وہیں چھوڑ کے حضرت عیسیٰ دریا کے پاس پانی پینے چلے گئے۔ جب پانی پینے چلے گئے واپس پلٹ کے آئے تو کہا روٹی کہاں ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا، کون لے گیا؟ جھوٹ بول گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ مجھے بتاؤ روٹی کہاں ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا روٹی کہاں ہے، کس نے کھائی مجھے نہیں پتا، جھوٹ بول گیا۔ دنیا کی لالچ ایسی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ واقعہ لمبا ہے، میں شارٹ میں سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ایک ذبح کیا بکرے کو یا ہرن کو، ہرن کے بچے کو ذبح کر کے اس کا گوشت، سبحان اللہ، کلو و شربو کے معاملات انجام دیے گئے۔ پھر اس کے بعد خدا کی قدرت سے یہ معاملہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معلوم کیا کیا آپ کو؟ کھائے ہوئے ہرن کو اپنی دعا سے زندہ کر دیا۔ ہاں جب زندہ کر دیا تو اس نے یہ معجزہ حضرت عیسیٰ کا دیکھا۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا یہ بتاؤ روٹی کس نے کھائی؟
وہ پھر لٹ گیا کہ نہیں حضرت مجھے نہیں پتا کس نے. البتہ میں ایک آخر بات تیزی کے ساتھ کر دوں. بات یہ ہوئی کہ صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ریت اٹھائی. ریت توجہ ہے آپ کی. ریت اٹھائی. ریت اٹھا کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا فرمائی تو وہ سونا بن گئی. سونے کے 3 ڈھیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنا دیے. ایک ڈھیر کا ایک میرا ہے, ایک جو ہے وہ تیرا ہے, اور تیسرا جو سونے کا ڈھیر ہے نا وہ اس کا ہے جس نے روٹی لی ہے. وہ بدک گیا. اب کہ میں نہیں لی تھی, یہ ڈھیر بھی میرا ہے, میں نہیں لی تھی. اللہ اکبر. یہ دنیا ہے. یہ دنیا میں نے بہت شارٹ میں سنایا. یہ دنیا ہے. اب اس سے آگے کا قصہ تعمیر ادب میں لکھا ہوا ہے. 300 راستے سے گزر رہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. تو بتایا یہ گیا کہ صاحب یہ دنیا ہے. حضور علیہ السلام نے صاف لفظوں میں فرمایا لوگوں انسان کے پاس جو فطرت ہے نا, اگر اس کو 2 وادی بھی سونے کے دے دی جائے تو پھر وہ اس پر بھروسہ نہیں کر لیتا کہ یار بہت ہے. لیکن انسان کی یہ فطرت ہے, وہ سوچتا ہے ایک اور وادی میرے پاس آ جائے, سونے کا ایک اور محلہ میرے پاس آ جائے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو لوگوں, انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے ان لوگوں کی طرف آئیے. حضور غریب نواز, توجہ ہے, نام سنا ہے آپ نے, میری بات سن لیں آپ تو زیادہ اچھا ہے. ریکارڈ سکندر بالوترا صاحب کر رہے ہیں. ہاں کوئی کہہ رہا تھا کہ ایم ایس بی کا لگا ہوا محمد شریف باسنی, اس کا معنی ہوتا ہے, اس کا معنی محمد سکندر بالوترا ہوتا ہے. درود شریف پڑھیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. توجہ کے ساتھ سنیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ناراض مت ہونا, اس لیے کہ آپ ریکارڈنگ تو بار بار سن سکتے ہیں, میں بار بار آپ کو لائیو تھوڑی ملوں گا, پھر پتہ نہیں کب آپ کو ریکارڈنگ تو آپ مجھے 50 تقریریں پڑی ہوئی ہیں اور 50 بار ایک بات بھی کر چکا ہوں گا میں. آپ بار بار سنتے رہیے گا, مگر اس وقت آپ مجھے اس چیز کا احساس دلائیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ قیمتی بات کر رہا ہوں. میں بہت سارا میٹر اس وقت اپنے ذہن میں رکھتا ہوں, مگر بہت سے چہرے دیکھ کر اس وقت اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں, ہے نا. جو حق سچ بات ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں. اسی لیے جو باتیں کر رہا ہوں اس کو قیمتی سمجھ کر اپنے دل کی تجوری میں محفوظ کرنے کی کوشش کریں. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دنیا داری جو ہے, دنیا داری مطلب کیا, ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جائے وہ دنیا داری ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور ہر وہ کام جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب لے جائے وہ دینداری ہے. دینداری اور دنیا داری کا سرٹیفکیٹ مدرسے اور مسجد سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اس لیے ڈاکٹر بن رہا ہے تاکہ غریبوں کی مدد کرے تو یہ بھی دینداری ہے, اسے دنیا داری نہیں کہیں گے. دینداری کیا چیز ہے وہ سمجھے. میرے کریم مصطفیٰ نے تو فرمایا دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. ہماری شریعت میں تو جناب والا آپ ہمارے اپنے دین کو پڑھیں. حضور نے تو چینٹیوں کو بھی بلا ضرورت مارنے سے منع کر دیا ہے. ہمارے یہاں تو وضو کا پانی بھی ضرورت سے زیادہ نہیں بہایا جاتا. یہ ہمیں اور آپ کو کب پتا چلے گا؟ جب ہم حضور کا دین پڑھیں گے. مگر ہمارے پاس تو ٹائم نہیں. اب تو معاملہ یہ ہے کہ صاحب دنیا بھر کے تعلقات ادا کرنے کا ٹائم ہے ہمارے پاس, اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا ٹائم ہے. گزارش کروں گا کہ اس سے پہلے کہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے اپنے مولا کی طرف آ جائے, اس لیے کہ کائنات میں اس سے جلدی کوئی معافی نہیں کرتا ہے. باپ بھی اتنی جلدی معاف نہیں کرتا, ماں بھی اتنی جلدی معاف نہیں کرتی جتنا جلدی میرا اللہ معاف کر دیتا ہے. ایک قصہ سنا دوں اسی پر اور بات کو ختم کر دوں. حضرت خواجہ حسن بصری کے دور کا قصہ ہے. ٹھیک ہے, وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا. حضرت خواجہ حسن بصری کے دور کا قصہ ہے. ایک نوجوان تھا, بری لت لگ گئی, بہک گیا.
جب برائی کی طرف چلا گیا پھر ہوش آیا تو اس نے توبہ کی. اس کو بیماری ہو گئی. جب بیماری لگ گئی تو جناب بہت کوششیں کی علاج کرانے کی مگر علاج نہیں ہوا. ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں, خدا جب چاہتا ہے نا تبھی بیماری کا علاج ہوتا ہے. ڈاکٹروں کا کام دوا دینا ہے, شفا دینا نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے. شفا قدرت دیتی ہے, ورنہ ڈاکٹر صاحب اپنے لیے خود بھی دوا کھاتے رہتے ہیں, نہیں ٹھیک ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں اگر شفا ہوتی تو ڈاکٹر کی ماں کبھی بیماری نہیں ہوتی. ڈاکٹر کا کام دوا لکھنا ہے, شفا دینا مالک کا کام ہے, شفا دینا رب کا کام ہے. ٹھیک ہے, ایک بندے نے ایک ساتھ مچھلی ماری اور وہاں ایک ایسا شخص آ پہنچا جو جناب اپنی دھونس دکھایا کرتا تھا. مچھوارے سے اس نے مچھلی چھین لی. غریب تھا, کچھ کہہ نہیں سکتا تھا مچھلی مارنے والا, اور جناب وہ جوش میں آئے اور 2 نمبر کا آدمی تھا, اس کو جناب مچھلی نے کاٹ لیا. وہ مچھلی چھین کے لے گیا نا تو مچھلی نے کاٹ لیا. اس کو بتائیے صاحب, مچھلی نے کاٹا, ہاتھ پہ کاٹ لیا. بڑی مشکل سے نزہۃ المجالس کے مصنف نے یہ قصہ لکھا ہے, ویڈیو وائرل ہوا اپنی جگہ, مگر میں کتاب کا نام بتا دیتا ہوں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب والا جب مچھلی نے کاٹا, مچھلی نے کاٹ لیا تو اس نے کئی جگہ علاج کرایا. جب علاج کرایا تو ڈاکٹر نے کہا آپ کے ہاتھ گٹوں تک کاٹنے پڑیں گے. اس نے کہا کاٹ دو ورنہ کیا ہوگا, کہا ورنہ آپ کے بدن میں زہر پھیل جائے گا, آپ مر جائیں گے. تو کہا ٹھیک ہے جناب والا, موت سے تو اچھا ہے کہ ہاتھ نہ رہے. گٹوں تک ہاتھ کاٹ دیا گیا, لیکن وہ زخم جو ہے وہ بھرنے کا نام نہیں لے رہا تھا. پھر وہ زخم آگے بڑھ گیا. ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کا ہاتھ کونی تک کاٹنا پڑے گا تب شاید یہ زخم رک جائے. اللہ اکبر, وہ بندہ جو کل تک اپنی طاقت کی دھونس دکھا رہا تھا, وہ کل تک ڈون بنا پھر رہا تھا, جو کل تک اپنے جذبات کو آسمان پر جو ہے دیکھ رہا تھا اور ہر غریب مظلوم کو ستانے کی کوشش کر رہا تھا, مگر ایک مچھوارا غریب ہے, اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا ہے جس کی وجہ سے جناب والا یہ مصیبت اس کے گلے آ پڑی ہے. القصہ مختصر, میں پھر یہ بات بھی شارٹ میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک لمحہ اس کی زندگی میں یہ بھی آیا کہ ڈاکٹر نے کہا یہاں تک, یہاں سے کٹوا لے, اگر یہاں رک گیا زہر تو رک گیا ورنہ پھر پورے بدن میں پھیل جائے گا. یہاں سے کاٹ دیا مگر پھر بھی زہر نہیں رکا. تو ڈاکٹر نے معلوم کیا کہا, اس نے کہا یہ کسی کی بددعا کا اثر لگتا ہے. اب ذرا سا اس بندے کو تلاش کر لے جس بندے کا تو نے دل دکھایا ہے, اس لیے کہ اب یہاں سے آگے ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے, اب تو جناب اس بندے کا کام ہے جس کی تو نے آہ لی ہے. اس نے بڑا تلاش کیا, خیال کیا تو یاد آیا, ہاں ایک غریب مچھلی مارنے والے کا دل میں نے دکھایا تھا, یہ زخم مجھے لگا ہی وہاں سے ہے. اب مچھلی مارنے والے کے پاس علاقے کا طاقتور آدمی جاتا ہے. قدرت جب اپنی قدرت دکھانے پر آتی ہے تو جناب مصنوعی بادل بنا کر اس سے بارش کروانے والوں کا خیال رکھنے والوں اور چاند پر ریسٹورنٹ بنانے کا خیال رکھنے والوں کو قدرت بتاتی ہے کہ ہم ایک ذرہ کسی وائرس کے نام کا بھیج دیں, تم اپنے نام سے اس وائرس کا نام رکھتے رہنا, مگر جناب اس کی روک تھام سوائے ہمارے کوئی کر نہیں سکتا, سوائے ہمارے کوئی کر نہیں سکتا. کوئی ایسا ہے کہ گلے ملنے سے بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے, کوئی ایسا ہے کہ نیوز روم میں بیٹھا ہے پھر بھی کورونا ہو جاتا ہے. یہ قدرت ہے, اسی کو ہندی میں پراکرتی کہتے ہیں. توجہ, مچھلی مارنے والے کے پاس گئے. دیکھیں صاحب, خدا جب کسی کی پکڑ کرتا ہے تو اس طرح کرتا ہے. کل تک اپنی طاقت پر غرور کرتا تھا, آج اس کے پاس ہاتھ ہی ایک ہے. غریب انسان کے پاس آیا, مچھوارے کے پاس, کہا صاحب مجھے معاف کر دو. کہا کس لیے؟ کہا تو نے اس وقت میں نے تجھ سے مچھلی چھین لی تھی, تو نے کچھ کہا تھا, بتانا کیا کہا تھا. ایک جملہ. اس نے کہا کہ میں نے اپنے اللہ کی طرف توجہ کر کے اتنا کہا تھا, اے اللہ اس نے آج مجھ پر اپنی طاقت دکھائی ہے, تو اسے اپنی طاقت دکھا. بس اتنا ہی جملہ میں نے کہا تھا اور وہ قبول ہو گیا. کل تک جو اپنی طاقت پر اتراتا تھا آج ایک غریب مچھوارے کے سامنے کھڑا ہو کر رو رہا ہے, مگر غریب نرم دل رحم دل ہوا کرتا ہے. اس نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے چلیں, میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں.
معاف کرنے کے بعد جب ڈاکٹر سے علاج کرایا تو اس کا ہارٹ ٹھیک ہو گیا۔ تو جناب والا بات اتنی کرنی ہے کہ بندہ اگر پلٹ آئے رب کی طرف تو سبحان اللہ، نہیں پلٹے تو کوئی کچھ کر بھی کیا سکتا ہے۔ میرا اللہ رحمان، میرے اللہ کے سوا کوئی رحمان نہیں، وہی رحمان ہے، سب سے جلدی وہی مان جاتا ہے، سب سے جلدی وہی مان جاتا ہے۔ بندہ ہے، حسن بصری کے دور کا قصہ ہے، بہک گیا، بیماری لگ گئی، بیماری لگ گئی تو اس نے توبہ کی۔ ہاں، جب بندے کو پلنگ پہ دیکھا جاتا ہے نا تب اسے اپنے گناہ یاد آتے ہیں، میں نے فلاں کام کیا۔ بہرحال اس نے اپنے اللہ پاک سے معافی مانگی، اللہ نے اس کی بیماری کو دور کر دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا، اللہ غنی، جب وہ ٹھیک ہو گیا ماجرا کچھ یوں ہوا کہ ٹھیک ہونے کے بعد کچھ دن کے بعد پھر وہی گھوڑا وہی میدان برائی میں لگ گیا، پھر اس کو بیماری ہو گئی، بیمار ہو گیا، پریشان حال ہو گیا، پھر اس نے توبہ کی۔ اس طریقے سے 4-5 بار ہوا، 4-5 بار وہ توبہ کرتا، اللہ اس کو صحت دے دے۔ دیکھیں نا کتنا کریم ہے میرا اللہ۔ وہ ٹھیک ہوتا پھر گناہ کرتا، پھر بیماری لگ جاتی، لیکن پھر وہ توبہ کر لیتا تو اللہ پھر اس کو شفا دیتے۔ 4-5 مرتبہ حضرت خواجہ حسن بصری کی آمد ہوئی، وہاں خیریت پوچھنے کے لیے آئے۔ اس بار جب بیمار ہوا نا تو خیریت پوچھنے، حضرت ایوب سختیانی ساتھ میں بڑے بڑے اللہ والے حضرت خواجہ حسن بصری کی قیادت میں تشریف آور ہوئے۔ معلوم آپ کو حضرت خواجہ حسن بصری نے کہا اپنے اللہ سے دعا کر، شارٹ میں سنا رہا ہوں، اپنے اللہ سے دعا کر معاف کرے، تیری بیماری کو ٹھیک کرے۔ اس نے کہا حسن بصری شاید اب کی بار اللہ نہ معاف کرے، اس لیے کہ 4 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، شاید اس بار میرا اللہ مجھے نہ معاف کرے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے آپ کی، توجہ کے ساتھ سنیں، بات کو میں ختم کرنے لگا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا، اب جب اس نے یہ بات حضرت خواجہ حسن بصری سے کہی کہ شاید اب کی بار میرا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا کیونکہ اتنی مرتبہ ایسا ہو گیا۔ اللہ اکبر، حضرت خواجہ حسن بصری نے کہا توبہ تو کرتا رہے، چلو بھائی ہم چلتے ہیں۔ یہ کہہ کے حضرت حسن بصری وہاں سے اٹھ گئے۔ کچھ دنوں بعد اس کا بھائی آیا، اس بیمار کا، نوجوان کا، کہنے لگا حضرت میرا بھائی بڑا بیمار ہے، آپ ذرا سا خیریت پوچھ لیں، دعا فرما دیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری آئے، آنے کے بعد اس کو دیکھا، اس کی کیفیت نزع کے عالم میں، بے قراری کے عالم میں تھا اس وقت، وہ بالکل اس کی جان جانے والی تھی۔ حضرت خواجہ حسن بصری آئے، آنے کے بعد کیا دیکھا کہ وہ یقیناً بے قراری کے عالم میں۔ حضرت حسن بصری نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس کی موت بڑی تکلیف دہ ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس طریقے کی باتیں اس وقت ہو رہی ہیں۔ حضرت حسن بصری نے پھر بھی کہا معافی مانگتا رہے۔ اس نے کہا میرا اللہ کیا مجھے معاف کرے گا، مجھے تو بار بار اس نے موقع دیے مگر میں نے ہی اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ اکبر، حضرت حسن بصری چلے گئے اٹھ کے اور کہنے لگے تو اتنا برا ہے کہ تو نے بار بار برائی کی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت خواجہ حسن بصری جب اٹھ کے چلے گئے، اس نے اپنی ماں سے کہا امی جان حسن بصری تو چلے گئے، پتہ نہیں کیا خدا کی رحمت سے نا امید ہو کر چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے یہ بڑا جملہ بولا اور کہنے لگا امی جان میری غلطی تو بہت ہے مگر میری موت کو آپ مثالی بنا دینا، میری موت کے وقت مجھے تکلیف تو بہت ہونی ہے میں بھی جانتا ہوں، میری روح اٹک سکتی ہے میں بھی جانتا ہوں، میں پریشانیوں کی منزلوں سے گزروں گا میں بھی جانتا ہوں، مگر جب میرا انتقال ہو جائے میری ماں تو میرے گلے میں پٹا ڈال دینا جیسے کہ کتے کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر مجھے اپنی دالان میں گھسیٹنا، قبرستان میں مجھے دفن نہ کرنا، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو میرے گناہوں کی وجہ سے میری پڑوس کی قبر والوں کو تکلیف ہو جائے۔ اللہ اکبر، اے ماں میرے گلے میں تو رسی ڈال کر کھینچنا کیونکہ میں اسی لائق ہوں، میں قبرستان میں دفن کرنے کے لائق نہیں، مگر اے میری امی جان اگر قسمت سے حضرت حسن بصری میری جنازے کی نماز پڑھا دیں تو پھر میں اپنی وفات میں جو ہے وہ نجات کی امید رکھتا ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری کا وہ مبارک دور ہے، اب اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر رہی ہے، یہ کہتا ہے میں نے کہنے والے سے سنا ہے اب کی بار ہم تجھے معاف نہیں کریں گے، اسی لیے حسن بصری واپس چلے گئے تھے مگر پھر بھی اس نے توبہ اور استغفار کو نہیں چھوڑا اور کہنے لگا اے میرے اللہ میرے گناہ بہت بڑے ہیں
مگر تیری رحمت اس سے بھی زیادہ بڑی ہے، میری غلطیاں بار بار ہے مگر تیرا کرم اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے مولا اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون معاف کرے گا؟ تیرے سوا ستار ہے کوئی نہیں، تیرے سوا غفار ہے کوئی نہیں، ہم جہاں بھی جائیں گے تیرے دربار میں ہی آئیں گے۔ اس طریقے کے جملے کہتا ہوا وہ بندہ اس دنیا فانی سے تو چلا گیا۔ ہاں ماں نے اس کے گلے میں پٹا ڈالا اور چاہا کہ اس کو گھسیٹے، میں نہیں کہتا، ہاں مصنف لکھتے ہیں کہ جناب والا ماں نے پٹا ڈالا اور ڈالتی جیسے کھینچنا چاہا تو آواز آئی خبردار، اللہ کے محبوبوں کے ساتھ یہ نہیں کیا جاتا، ہم نے اس کے گناہ کو بخش دیا ہے۔ اور رب کی شان رحمانی تو دیکھو، جو آواز اس کے گھر میں آئی وہی آواز حسن بصری کو بھی آئی۔ مولا علی کا خلیفہ دروازے پر ان کے آکے دستک دیتا ہے، اب کی بار حسن بصری بغیر بلائے آ گئے ہیں، دروازے پر دستک دی گئی، ماں نے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ کہنے لگے حسن بصری آیا ہو۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا مجھے آرڈر ملا ہے کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں، میں اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤں۔ بتانا یہ مقصود ہے جتنی جلدی ہو سکے اپنے مولا کی طرف بندے کو رجوع کرنا چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ بندہ اگر 70 مرتبہ گناہ کرے، اس نے تو 4 بار ہی کیا تھا نا، ہماری شریعت یہ ہے اگر بندہ 70 بار گناہ کرے اور 71ویں بار بھی اپنے مولا سے رو کر معافی مانگ لے تو اس کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ معاف فرما دے، ہے نا؟ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اسی لیے شادیوں کے موقع پر رشتہ داروں کو بہت بنا لیا آپ نے۔ ساری رشتہ داریاں ایسی ہوتی ہیں نا، اکڑ کے بیٹھے، اس کے بیٹے کی شادی آئے گی تو بتاؤں گا میری حیثیت کیا ہے۔ ہاں یہ تو غرور کا معاملہ ہے نا، یہ تو گھمنڈ ہے نا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہوگا اسے جنت میں نہیں داخل کیا جائے۔ ہاں انسان مٹی سے بنائے، مٹی میں جانا، غرور کس چیز کا، گھمنڈ کس بات کا؟ ہاں تواضع اور انکساری پیدا کرے۔ میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا جھکنا سیکھو، انکساری کرو، اگر انکساری کرنے سے عزت کم ہو جائے تو قیامت میں مجھ محمد سے لے لینا۔ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی؟ کوئی ہے ایسا گارنٹر جو قیامت کی گارنٹی دے دے؟ یہاں تو جناب والا پتہ ہی کوئی نہیں کہ اگلا پردھان منتری کون ہوگا، یہاں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہم بکیں گے کہ بچیں گے، یہاں تو پتہ ہی نہیں کہ دھندا چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ اور وہاں یہ ہے کہ مر کے جب زندہ ہو کے حشر میں آؤ گے تو مجھ سے عزت لے لینا، لیکن انکساری کرنا۔ اسی لیے معاف کرنا سیکھیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس امید پر معاف کرنا سیکھیے کہ ہم بندوں کو معاف کریں گے، بندوں کا مولا ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا۔ ہم اور آپ کوئی دودھ کے دھلے نہیں، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے نبی ایسا دیا ہے کہ ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ اس کی شان ستاری ہے کہ ہماری غلطیوں کو اس نے چھپا رکھا ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے کہ اس نے ہمیں اتنی عزتیں دی جس کے ہم لائق نہیں تھے۔ حضور کی امت میں پیدا ہو جانا ہی بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ میں نے اپنی عید میلاد النبی کی تقریروں میں سے کسی میں کہا تھا کہ ہمارے لیے سب سے بڑا لقب یہ ہے کہ ہم حضور کی امت ہیں، اس سے بڑا ہمارے لیے ٹائٹل ہی کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب حشر کا میدان ہوگا بڑے بڑے ٹائٹل غائب ہو جائیں گے اور ایک ٹائٹل لگا ہوگا کہ اب آنے دو محمد عربی کی امت آ رہی ہے۔ علامہ فہامہ ہوں گے کیا؟ کس علامہ صاحب کے نام سے، مفتی صاحب کے نام سے، پیر صاحب کے نام سے نہیں بلایا جائے گا، بلایا جائے گا تو حضور کی امتی آ رہے ہیں آنے دو، حضور کے وفادار آ رہے ہیں تو آنے دو۔ اور یہ حضور ہی کا صدقہ ہے۔ کوئی بینک میں سلنڈر خریدنے آپ جائیں، بینک میں لائن لگانے جائیں اور کوئی ملنے والا آپ کا آئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو پیچھے سے لا کے آگے کھڑا کر دے تو آپ کہیں گے یار مجھے دھوپ میں کھڑے ہونے سے بچا لیا، میرا 1 گھنٹہ خراب ہونے سے بچا لیا، پیچھے سے لا کے مجھے آگے کھڑا کر دیا۔ آپ اپنے گھر پہ آ کے اس کے قصیدے پڑھیں گے، کتنا احسان ہمارے حضور کا، آدم سے لے کے حضور تک کتنی امتیں آئیں۔ ہاں مگر جب حشر قائم ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، سوا نیزے پر سورج ہوگا، اعمال کے مطابق بندہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، حضور علیہ السلام کو دیکھ کر قدرت کہے گی پہلے فیصلہ آدم کی امت کا نہیں ہوگا، پہلے حساب مصطفیٰ کی امت کا ہوگا۔
آئے سب سے آخر میں ہیں، کھڑے سب سے آگے، آئے سب سے آخر میں ہیں، کھڑے سب سے آگے۔ ان کے دور آدم علیہ السلام کی امت کو تو سلنڈر گیس سلنڈر ملے تھے، ان وہ تو اس دور میں تو لوگ پتھر سے پتھر مار کے چنگاریاں نکالا کرتے تھے اور یوں آگ جلایا۔ کتنی بہرحال موضوع بہت واسٹ ہو جائے گا، لمبا ہو جائے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کرم نوازیاں ہیں، اسی لیے 2-3 باتیں صرف یہی عرض، میری تقریر میری گفتگو کا ماصل ہے، نمازوں کی پابندی کریں، اپنے حضور پر خوب سے خوب درود شریف پڑھیں۔ ہاں میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا قیامت میں میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ ہاں آج آپ عالم کے ساتھ، امام صاحب کے ساتھ، پیر صاحب کے ساتھ، سید صاحب کے ساتھ، نعت خواں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، کھڑے ہو کر لوگ سیلفیاں لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم فلاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے، نیتا جی کے ساتھ کھڑے ہوئے، جناب حضور کی نگاہ میں آ جائیں تو اس سے بڑی کون سی بات ہوگی۔ میدان قیامت میں حضور نے فرمایا میرے قریب ہوگا وہ شخص جو مجھ پر درود زیادہ پڑھتا ہوگا۔ اسی لیے گزارش، نمازوں کی پابندی کریں، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ہو سکے تو 313 بار روزانہ درود شریف پڑھیں، کوئی بھی درود شریف، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، اپنی غلطیوں کی توبہ کرتے رہیں، اپنے مولا سے استغفار کرتے رہیں۔ اس لیے کہ غریب نواز کا قول پھر سنا دیتا ہوں، مومن وہ ہے جو نیکیوں پر نیکیاں کرتا رہے اور ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں میری عبادت قبول ہے کہ نہیں، اسی لیے اللہ سے ڈرتا رہے، اپنے رب کی بارگاہ سے ڈرتا رہے، اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے، چاہے تو جس کے سجدے قبول کرے، چاہے تو پھینک دے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ یہ سانسیں بھی چل رہی ہیں تو اسی کے کرم سے چل رہی ہیں، یہ سانسیں بھی چل رہی ہیں تو اسی کے احسان سے چل رہی ہیں۔ ایسے لوگ بھی کورونا میں چلے گئے جو کئی 100 وینٹیلیٹر خرید کے صدقہ کر سکتے تھے، مگر ایک سانس کے لیے وہ وینٹیلیٹر تلاش کرتے کرتے چلے گئے اور دنیا کو بتایا زندگی موت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہتا ہے تو ویلیڈیٹی بڑھا دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو جناب والا بندے کی روح کو اس کے بدن سے جدا کر دیتا ہے۔ باتیں تو بہت ساری کی جا سکتی ہیں مگر گھڑی کی سوئی 12 سے اوپر چلی گئی ہے، اسی لیے میں پھر کبھی انشاءاللہ الرحمن آپ سے مخاطب ہوں گا۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کی خدمت کرتے رہیں، امام صاحب کی خدمت کرتے رہیں، مسجدوں میں نمازی کی تعداد بڑھائیں، اللہ پاک ہم سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے، باغباں جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔